فاطمہ ایک غریب اور صاف دل کی لڑکی تھی۔ وہ بہت رحم دل تھی اور ہر وقت سب کی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے ابو لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتے تھے۔ وہ جنگل میں کام کرتے اور اسی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ فاطمہ کے بہن بھائی نہیں تھے۔ وہ بس اکیلی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی مہربان تھی۔ اسے جانوروں اور پرندوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس نے ایک بکری، ایک مرغا اور ایک گائے پال رکھی تھی، جن کا وہ بہت خیال رکھتی تھی اور ان سے دل سے محبت کرتی تھی۔ وہ ان جانوروں کو اپنے گھر کے افراد کی طرح چاہتی تھی۔ ہر صبح سب سے پہلے وہ اپنے جانوروں کو دانا پانی دیتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی اور ان سے باتیں کرتی۔ اس کی مسکراہٹ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی خاص تھی۔ ایک دن فاطمہ کے ابو نے کہا کہ آج جنگل میں کام زیادہ ہوگا تو میں گھر دیر سے آؤں گا، اس لیے آج جنگل میں آ جانا اور تھوڑا کام کروا لینا۔ فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے ابو، میں آ جاؤں گی۔ فاطمہ کی امی نے فاطمہ کو کھانا دیا اور وہ کھانا لے کر جنگل کی طرف نکل پڑی۔ جب جنگل میں پہنچی تو اسے ابو نہیں ملے اور وہ اپنے ابو کو ڈھونڈتی رہی۔ جنگل میں وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئی۔ جہاں سے وہ گزر رہی تھی اسے اندر سے آوازیں سنائی دی اور وہ پریشان ہو گئی کہ اندر کون ہے اور یہ کس طرح کی آوازیں ہیں۔ آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس نے آواز دی کہ کون ہے؟ کسی کو مدد کی ضرورت ہے کیا؟ جب وہ تھوڑی اور اندر گئی تو اسے کچھ پرندے اور ایک بکری اور ایک گائے نظر آئے، جن کو باندھا ہوا تھا اور وہ مایوس نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ نے دل میں سوچا کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو کئی دن سے کچھ نہیں کھلایا۔ پھر فاطمہ کو اور آواز سنائی دی تو فاطمہ چونک گئی اور فاطمہ نے کہا کون ہے اور آگے چلنے لگی۔ جب آگے گئی تو اس نے ایک عورت کو دیکھا جو رسی سے بندھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ فاطمہ نے ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور جلدی سے آگے جا کر اس کے منہ سے پٹی ہٹائی اور اس کے ہاتھ کھولے۔ عورت خوشی سے رونے لگی اور بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ فاطمہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ یہاں اس حالت میں کیسے؟ عورت نے کہا کہ پہلے جلدی سے یہاں سے باہر نکلو اور میرے جانور بھی باہر نکلواؤ، پھر سب بتاتی ہوں۔ فاطمہ نے اس کی مدد کی اور عورت اسے اپنے ساتھ محل میں لے گئی اور اسے بتایا کہ اسے کسی شکاری دشمن نے اغوا کر لیا جب وہ جنگل میں کچھ جانوروں اور پرندوں اور ایک گارڈ کے ساتھ گئی ہوئی تھی، اور اس کے گارڈ کو مار ڈالا اور اسے بند کر دیا۔ فاطمہ کو ساری کہانی سنائی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میری مدد کر کے مجھے اور میرے بچے کو وہاں سے نکال کر بہت بڑا احسان کیا ہے جو میں کبھی بھی نہیں اتار سکتی۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو میں اور میرا بچہ ساری زندگی وہیں رہتے، اور اسے بہت بڑا انعام دیا جو فاطمہ نے لینے سے انکار کیا اور گھر واپس چلی گئی۔ کچھ دن بعد اس عورت نے بہت سارے سونے کے زیورات فاطمہ کے گھر کے باہر رکھوا دیے۔ جب صبح ہوئی اور فاطمہ کے ابو گھر کے باہر گئے تو انہوں نے ایک بیگ دیکھا اور گھر میں لے آئے، اور جب کھول کر دیکھا تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ بہت نیک لوگ تھے۔ انہوں نے سارے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ بیگ کس کا ہے، پر سب نے کہا کہ ہمارا نہیں ہے۔ سب نے لینے سے انکار کر دیا، اس لیے اب آپ یہ بیگ رکھ لو۔ انہوں نے آس پاس کے گاؤں سے بھی پتہ کیا پر کسی نے نہ لیا۔ پھر مجبوراً انہوں نے رکھ لیا، اور خواب میں فاطمہ کے ابو نے
دیکھا کہ ایک فرشتہ نما شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کی کسی نیکی کا صلہ ہے، اس لیے آپ رکھ لو۔ اس طرح انہوں نے وہ بیگ رکھ لیا اور وہ امیر ہو گئے، اور انہوں نے سب غریب لوگوں کی بھی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی رائیگاں نہیں جاتی، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔